پورا باغیچہ اس ایک درخت کے بدلے دے دیا جائے گا، ایک درخت کے بدلے دے دیا جائے گا۔ اس یہودی نے کہا کیا مذاق کر رہے ہو؟ یہ کیا مذاق ہے؟ میرے آنگن میں اگے ہوئے ایک درخت کی وجہ سے ابو دہدہ کا اتنا قیمتی باغیچہ دے دیا جائے گا، یہ کیسے پاسبل ہے؟ اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی کی بات ہے، ہم مذاق نہیں کرتے، ہمارے لیے وہ ایک باغیچہ کیا ایسے 70 باغیچے ہوں نبی پاک کی بات پر ہم سب عطا کرتے، سب ہم وقف کر دیں۔ اس یہودی نے کہا کہ ان کی تو مت ماری گئی ہے مسلمانوں کی، یہ دیکھو اپنے نبی کی بات پر اتنا قیمتی باغیچہ مجھے دینے کو تیار ہے۔ اور پھر اس نے سوچا سودا بھی تو اچھا ہی ہے، باغیچہ تو ملے گا ہی، لیکن جو میں درخت بیچ رہا ہوں یہ جائے گا کہاں؟ یہ بھی تو میرے آنگن میں ہی رہنے والا ہے۔ درخت اگر کوئی خرید لیا تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ درخت وہاں جائے گا، یہ تو میرے آنگن میں ہی ہے۔ سودا کر لیا۔ کہا بات اگر سچی ہے تو میں یہ درخت اپنے پڑوسی کو جو تمہارا دوست ہے مسلمان اس کو دے رہا ہوں، بدلے میں مجھے ایک باغیچہ دے دو۔ ابو دہدہ نے اسی وقت لکھ کر کے دے دی، یہ باغیچہ تیرے نام کا ہے۔ سوچو میرے عزیزوں، جس کو سینچا ہو محنتوں سے، جس باغیچے کو سجایا ہو، وہ راستے میں کھڑے ہو کر کے اس کا سودا کر رہے ہیں، کس بات پر؟ حضور پاک کی بات تھی، رسول اللہ کا فرمان تھا۔ آئے ان کی بیوی ان کے بچے، باغیچے میں ہی گھر بنا ہوا تھا، نہایت ٹھنڈا گھر ہوا کرتا تھا، وہ لوگ سکون کے لیے وہاں بیٹھتے تھے۔ ابو دہدہ اپنے باغیچے کے دروازے پر آئے، پھاٹک پر، اندر نہیں آتے، باہر کھڑے ہو کر کے اپنی بیوی کو پکارتے، ام دہدہ پوچھتی ہے، وہ آواز آتی ہے کیا ہوا اندر کیوں نہیں آتے؟ باہر کھڑے ہو کر ابو دہدہ کہتے ہیں بیگم باہر آ جا، یہ باغیچہ بک چکا ہے، اب ہمارا نہیں ہے، سامان لے، بچے لے اور باہر آ جا۔ بیوی نے کہا یہ کیسے اچانک؟ نہ کچھ کہا نہ کچھ بتایا، لیکن وہ عورتیں دنیا دار عورتیں نہیں تھیں، وہیں سے اندر سے کہتی ہے ابو دہدہ میرا تم پر یقین ہے اگر سودا کیا ہوگا تو بہت بھاری سودا کیا ہوگا، ورنہ ابو دہدہ کا باغیچہ مدینے میں بیچے جانے کے قابل نہیں ہے، کون ہے جو اس کی قیمت لگائے گا؟ میرا گمان یہ ہے کہ میرا شوہر اگر سودا کیا ہوگا تو بہت اونچا سودا کیا ہوگا۔ ابو دہدہ نے کہا میری رفیق حیات باہر تو آ جا، میں تجھے بتاؤں کون سا سودا کیا ہے، باہر آ جا۔ بچوں کو لیتی اپنا سامان سمیٹتی ہے اور اسی وقت باغیچہ چھوڑ کر کے باہر نکل آئی۔ ابو دہدہ سے پوچھتی ہے یہ اچانک سودا کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ یہ اس طرح سے اچانک تم نے سودا کر لیا اور مجھے باہر بلایا، کیا سودا کیا، کتنے پہ بیچا؟ ابو دہدہ نے کہا میرے ہاتھ میں پیسہ تو 1 روپیہ نہیں، 1 درہم نہیں ہے۔ کہا پھر کتنے میں بیچا؟ کہا اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اس صحابی کے لیے جو ایک درخت خرید کر کے دے دے اسے میں جنت کا باغیچہ عطا کروں گا۔ میں نے اپنے دوست مسلم بھائی کے لیے اس کا درخت خرید کر کے وقف کیا ہے اور بدلے میں اس یہودی کو یہ باغیچہ دے دیا ہے۔ بیوی وہ نہیں تھی جو یہ کہتی کہ مت ماری گئی ہے تیری، گھر بیچ کے آ گیا، فلاں کر کے آ گیا، وہ دنیا دار عورت نہیں تھی، ہاتھ اٹھاتی ہے اور سر پر رکھتی ہے اور کہتی ہے ابو دہدہ مجھے تمہارے بارے میں یہی یقین تھا، قسم رب ذوالجلال کی اگر وہ یہودی اس باغیچے پر نہیں مانتا تو ہمارے پاس اور جو کچھ تھا سب دے کر کے ہم نبی پاک کی بات پر عمل کر لیتے۔ حضور کی بات تھی، وہ یقین تھا، دنیا دے دیا، خواہشات قربان کر دیا قدم مصطفیٰ پر۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ نام مصطفیٰ سے ہے۔ آبرو ماں نام مصطفیٰ، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے۔ وہاں اپنی خواہشات قربان کر دو، ختم کر دو، اپنے اندر کی جتنی چیزیں ہیں حضور نے فرمایا تو اس کے بعد اپنی طبیعت نہیں، اپنی خواہش نہیں۔ تم اپنے گھر پر سوچتے بیٹھے رہو گے کہ میرا گھر کیسے، میری بیوی کیا بول رہی ہے، میرا باپ کیا بول رہا ہے، میری ماں کیا بول رہی ہے؟ نہیں، وہ صحابہ کی زندگی یہ تھی، دنیا کیا بول رہی ہے اس سے ہمیں مطلب نہیں، میرے مصطفیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اپنی خواہشات وہاں پر۔ حضرت انس بن نزیر ایک صحابی ہیں، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے رازدار صحابی تھے، حضور ان کے گھر پر موجود ہے۔ مکہ سے ایک لیٹر آیا، جنگوں کی وہ لوگ تیاری کر رہے تھے، اور انس بن نزیر کون ہے؟ یہ ان کی بیوی جو تھی انس بن نزیر کی، اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے، بلکہ عشق کرتے تھے، عشق کرتے تھے اپنی بیوی سے، اور عشق میں ان کی شادی بھی ہے، اپنی بیوی کو بہت چاہتے تھے۔
اب سنو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم انس بن نزیر کے گھر پر ہے. مکہ سے ایک قاصد آیا اور رازدارانہ طور پر ایک خط دیا. کہا مکہ والے جنگوں کی تیاری کر رہے. حضور نے خط کو پڑھوایا اور انس بن نزیر سے کہا انس یہ بات تیرے اور میرے بیچ میں راز ہے، کسی سے نہیں کہنا. جب تک میں نہ کہوں اس خط کا ذکر کسی سے نہ کرنا. انس بن نزیر نے کہا اے اللہ کے نبی آپ کا حکم، اس کے بعد میری زبان نہیں کھلے گی. خط کو بند کر دیا، رکھ لیا. حضور جب تشریف لے گئے گھر سے، ان کی بیوی، ان کی محبوبہ، ان کی رفیق حیات جس کو بہت زیادہ چاہتے تھے آئی. کہا انس رسول اللہ گھر پر آئے تھے، کچھ راز کی بات چل رہی تھی، کیا بات چل رہی تھی؟ انس بن نزیر نے کہا دیکھ میری بیگم محبت اپنی جگہ پر، وہ میرے مصطفیٰ کا راز وہ میں نہیں شیئر کر سکتا، وہ نہیں بتا سکتا. بیوی ہنس کر کہتی تم نہیں بتاؤ تو کوئی بات نہیں، میں نے تو دیوار کے پیچھے سے سن لیا ہے، مکہ والے جنگوں کی تیاری کر رہے ہیں، خط آ گیا ہے. انس بن نزیر نے اپنی بیوی سے اتنی بات سنی، سیدھے جا کر کے گلا پکڑ لیا، گردن کو دبوچ دیا اور کہا اس وقت تک میں تیری گردن نہیں چھوڑوں گا جب تک میرے مصطفیٰ کا فرمان نہ آ جائے. گردن پکڑ لیا اس عورت کی جس کو سب سے زیادہ یہ چاہتے تھے. لے آئے حضور کے پاس. کہا یا رسول اللہ معاف کر دیں، آپ کا راز تھا، میں نے تو نہیں بتایا، مگر میری بیوی نے دیوار کے پیچھے سے سن لیا اور اس لیے میں اس کی گردن پکڑ کر کے لایا ہوں کہ کہیں میں مجرم نہ بن جاؤں، نبی پاک کا راز افشا کرنے والا میں مجرم نہ بن جاؤں. آقا اگر آپ حکم فرمائیں تو میں اس کو ختم کر دوں یا اس کو طلاق دے کر کے آزاد کر دوں، آپ کے فرمان پر میں کامل عمل کر سکتا